بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج 31 مارچ 2019 کو علمی و تحقیقی مجلس نمبر 56 میں سنڈے کے دن بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی جناب۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، کیا اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسینڈا آرڈن کے حق میں دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام کی دولت سے مشرف فرمائے؟ بالکل ضرور کرنی چاہیے جی، بالکل کرنی چاہیے۔ نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور اپنے اپنے جو آپ کے پرائم منسٹرز ہیں اور پریزیڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ ان کو بھی اسلام کی صحیح دولت سے مشرف فرمائے، آمین۔ یہ حقیقت بات ہے کہ اس عورت نے جس طریقے سے دنیا کے مسلمانوں کے دل جیتے ہیں، اور یہ نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے یہ کسی کو دکھلاوے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ ہمارے بعض لوگ اس میں بھی یعنی وہ باریکیاں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ سر، اس عورت کی آپ اگر ہسٹری پڑھ کے دیکھیں نا ویکیپیڈیا کے اوپر، 38 ایئرز ان کی ایج ہے، صرف 38 سال۔ گراس روٹ لیول سے وہ عورت اوپر آئی ہے۔ اس کے جو والد ہیں وہ پولیس میں ایک عام سے سپاہی تھے، اور خاوند ان کا ایک ٹی وی اینکر ہے، اور والدہ اسکول ٹیچر۔ اور یہ ٹونی بلیئر کے ساتھ بھی ریسرچ کے طور پہ ان کے آفس میں اٹیچ رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر نیوزی لینڈ آئیں، اور انہوں نے پھر جو یوتھ کے اندر کافی اپنا نام کمایا، یہ اس حوالے سے کہ بیسک ہیومن رائٹس، یہ ہمیشہ جب یہ روہنگیا مسلمانوں کے حوالے سے بھی معاملات ہوئے اس وقت بھی ان کا بولڈ سٹانس تھا، حالانکہ اس وقت یہ حکومت میں نہیں تھی، اس وقت اپوزیشن لیڈر تھی۔ تو یہ دلیر عورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر بننے تک، یعنی ایک عہدے تک پہنچایا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے یہ عہدے۔ ابھی جو کچھ نیوزی لینڈ کے اندر ہوا اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو رسپانس کیا ہے، حقیقت بات ہے کہ کوئی مسلمان حکمران بھی اتنی دلیری کے ساتھ نہیں کر سکا کہ اگلے جمعے کو باقاعدہ نیشنل ریڈیو کے اوپر اذان والا معاملہ ہوا، پھر جمعے کی نماز کے باہر مسجدوں کے وہاں کے کرسچنز نے، جیوز نے جو ہے باقاعدہ پہرا دیا کہ مسجد کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے۔ کتنے دنوں سے اس نے کالا لباس پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب، اور ہم لوگ یہاں پہ صرف ان کی تعریفیں کرنے کے لیے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کو فون کر دیا کہ جی آپ نے مسلمانوں کا جو ساتھ دیا اس حوالے سے، اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی غیر مسلم نے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے حملے کو ٹیررسٹ اٹیک کہا ہے۔ ادروائز اسے کبھی بھی وہ ٹیررزم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے ٹیررزم کا لفظ اور فنڈامنٹلسٹ کا لفظ مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے۔ اپنا کوئی کر لے تو اس کو کہتے ہیں بس وہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ خبتی تھا، وہ فنیٹک تھا، اس طرح کے اور یہ بڑا ریلیجسلی اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیررسٹ کا لفظ نہیں بولنا۔ یہ یعنی مسلمانوں کے لیے انہوں نے اسپیسیفائی کر دیا، لیکن انہوں نے دلیری کے ساتھ اس کو ٹیررسٹ اٹیک بولا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کی اسمبلی کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی گئی پاکستانی قاری کے ذریعے۔ پھر انہوں نے خود باقاعدہ وہ حدیث بیان کی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ مومن ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو بھی تکلیف ہو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ حدیث اس نے بیان کی ہے جناب وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور السلام علیکم کہہ کے بات شروع کی ہے۔ تو ہمارے تو اکثر سیاسی لیڈروں سے جب آپ کو بات کر رہے ہو، نہ بسم اللہ یاد ہوتی ہے، نہ السلام علیکم، ہاں نہیں، اس سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں، پھر بعد میں وہ باقی باتیں کرتے ہیں۔ تو سر میں تو پرسنلی تو آپ کو بتاؤں، میں نے تو رو رو کے اللہ کے حضور دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے، آمین۔ اور حقیقت بات ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم زمانے جاہلیت کے اندر بھی نیک اعمال کیا کرتے تھے، کیا ان اعمال کا ثواب ہمیں ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہی اعمال کی برکت سے تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا ہے۔ یعنی جاہلیت میں بھی جو لوگ اچھے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھ لیں جن کے اندر ضد اور ہٹ درمی تھی نا، ان کو دولت نہیں ملی، ورنہ ابو جہل کو دیکھ لیں یا عمر ابن خطاب کو دیکھ لیں، اسلام دشمنی میں دونوں ایک ٹکر کے تھے،
لیکن دونوں کی نیچرز میں فرق تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری سختی کے باوجود ان کے اندر خدا ترسی موجود تھی، اور وہی چیز اللہ تعالیٰ نے ان میں پسند فرما دی اور اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا. ایک گڈریے کو اٹھا کے جناب دنیا کے 3 براعظموں کا بے تاج بادشاہ بنا دیا، اور جس وقت دنیا کا کوئی حکمران سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اتنا پاورفل شخص انسانی تاریخ میں کبھی نہیں رہا کہ پرشین امپائر پوری الٹ دی ہے، اور رومن امپائر بھی مسلمانوں کے قبضے میں، اور جو باقی ہے وہ جزیہ دیتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ بلا شراکت غیر انہوں نے حکمرانی اویل کی پوری دنیا کی. سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ جی میرا باپ مجھے کہا کرتا تھا تو بکریاں بھی نہیں چرا سکتا، تو بڑا ہو کے کیا کرے گا. یہ عمر سیریز جو فلم بنائی ہے قطر والوں نے، اس میں دیکھ لیں وہ سین فلمائے ہیں انہوں نے، اور کہتے ہیں اسلام نے ہمیں کہاں تک اٹھا کے، یعنی کہاں سے کہاں اٹھایا، کہاں تک پہنچا دیا. کہاں رومن امپائر میں یہ لوگ ڈرتے ہوئے تجارت کے لیے تھوڑے سی چیزیں لے کے جا کے کاروبار کیا کرتے تھے، اور کہاں اللہ نے اتنی عزت دی کہ وہ سب کے سب لوگ مغلوب ہو گئے، ان کی ساری دولتیں مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئی ہیں. اسلام نے یعنی ان کو عزت دی. اور یہ دیکھ لیں سیدنا عمر کو یہ چیز بڑی کلیئر تھی. آپ دیکھیں وہ امیر المومنین بنتے ہی سب سے پہلے انہوں نے خالد بن ولید کو جو ہے نا آرمی چیف کے عہدے سے ہٹایا. یہاں آپ آرمی چیف کو ہٹانے کا اگر سوچیں کو مشورہ بھی کر لیں تو وزیر اعظم کو ہٹا دیا جاتا ہے. یہ فرق ہے ڈیکورم کا، اسلامی حکومت کیسی ہوتی ہے. اور اس آرمی چیف کی بھی للہیت دیکھیں، وہ پھر سپاہی کے طور پہ بھرتی ہو گئے. وہ یہ نہیں ہے کہ ریزائن دے کے تو گھر بیٹھ گئے. یہاں پہ کسی جونیئر کو آرمی چیف بنا دیا جائے، سینئر سارے جنرل استعفے پکڑا دیتے ہیں اپنے کہ ہم تو اس کے نیچے کام نہیں کر سکتے. تو اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، پھر ان چیزوں سے آزاد ہو جائے. یہ گوروں نے آپ کو کہانیاں سکھائی ہوئی تھی، مسلمان کی یہ کہانی نہیں ہوتی ہے. مسلمان تو للہیت کے ساتھ کام کرتا ہے. ابو عبیدہ بن جرح کو لگا دیا. لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو عین جنگ یرموک کے موقع کے اوپر آپ نے آرمی چیف چینج کر دیا ہے. ایسا شخص جس کو اتنا تجربہ حاصل ہے، اور یہ ڈیسائسو جنگ ہے، رومن امپائر 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی، اس کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے، اور عین میدان جنگ کے اندر آپ نے ڈیسیجن چینج کیا. انہوں نے کہا میں نے یہی بت پرستی توڑنی ہے تمہاری کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابو عبیدہ بن جرح کے ہاتھ پہ بھی فتح دے دی ہے. دی ہے نا پھر ٹھیک ہے. تو یہ یعنی سیدنا عمر کو اللہ تعالیٰ نے ایک ویژن دیا تھا کہ خدا کے اوپر توکل تھا ان کا. تو یہ بھی پرائم منسٹر جو ہیں نیوزی لینڈ کی، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمائے. بلکہ میں نے تو ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے، ایک نوجوان لڑکے نے ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے تو 3 راتوں سے آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. اور آپ حوصلہ دیکھیں کہ وہ انہوں نے اس پہ مسکرائی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ویڈیو انہوں نے بننے بھی دی ہے. ٹھیک ہے. تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اپنے حکمرانوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ مسلمانوں کو بھی مسلمان بنائے اللہ تعالیٰ. ہمارے مسلمانوں حکمرانوں کا تو یہ حال ہے کہ آپ کو پتہ سائی وال انسیڈنٹ جو ہوا، جس طریقے سے یعنی حب الوطنی کے نام کے اوپر نہتے لوگوں کو قتل کیا گیا، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی گئی، ماورائے عدالت قتل. تو ہمارے پرائم منسٹر نے جا کے ان بچیوں کو تو گلے نہیں لگایا، نہ ان بچیوں کے ساتھ کوئی فون پہ بات کی ہے. لیکن ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو فون کیا ہے کہ جی آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کو گلے کے ساتھ لگایا ہے. اس کام کی تعریف غیر مسلم کی کر رہے ہیں جو وہ کام خود نہیں کر پا رہے مسلمان ہو کے. یہ تصویر کے میں آپ کو 2 رخ بتا رہا ہوں. ہمارے مسلمان حکمران غیر مسلم حکمرانوں کو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کے اوپر فون تو کر سکتے ہیں، لیکن وہی مسلمان حکمران اپنے ملک مسلمان ملک میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم میں اس لیول کے اوپر ہمدردی نہیں دکھا سکتے. آپ دیکھ لینا کتنا مسئلہ اٹھا تھا، اب پھر خبروں سے غائب ہو گیا نا. پورے ملک نے وہ دیکھا ہے. سر وہ تو 1 مہینے کے اندر رزلٹ سامنے آ جانا چاہیے تھا. کوئی 4-5 دن کے بعد ایک خبر آ جاتی ہے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ خبر آتی ہے کہ جی صحت جرم سے انکار کر دیا انہوں نے، جس کو پوری قوم نے دیکھا ہے جرم کرتے ہوئے، انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا. حالانکہ ان کو ایک ایگزامپلری کیس بنانا چاہیے تھا.
اور سر میں اس سے بھی زیادہ تلخ بات کروں گا کہ پاکستان میں بھی کئی سال پہلے آپ کو پتہ ہے پشاور میں ایک چرچ کے اوپر حملہ ہوا، 150 کے قریب کرسچنز جو ہیں ان کو قتل کیا گیا ناحق۔ کیا اس وقت کے جو ہمارے پرائم منسٹر تھے انہوں نے وہی جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کیا کرسچنز کے ساتھ جو آج ایک کرسچن پرائم منسٹر مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے؟ 50 بندوں کی شہادت کے اوپر ہمارے ملک میں 150 کرسچن مر گئے، ہمارے اس وقت کے پرائم منسٹر نے یہ خیر سگالی کی؟ سر جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ لوگ کر رہے ہیں، اور جو کام ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ یہ تصویر کے دو رخ ہیں، بڑا شرم کا مقام ہے۔ تھوڑا سا آپ اس کے اوپر ایمفسائز کریں نا، ساتھ اپنے پولیٹیشنز کی بھی اور حکمرانوں کی بھی انجینئرنگ کر لیا کریں کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہم اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کیا ہمارے اندر وہ مسلمانیت پائی جاتی ہے؟ اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر ہم مسلمانوں کو ایز اے رول ماڈل غیر مسلموں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں نا۔ ادروائز آپ کہانیاں کراتے رہے تو کہانیوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا، دنیا دیکھ رہی ہے کہ کدھر کیا ہو رہا ہے اور کون کس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے۔ تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر کو اسلام کی دولت سے مشرف فرمائے اور ہمیں بھی اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یار اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں، اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ بعض بندے دریا کے کنارے بھی پیاسے رہ جاتے ہیں، جیسے ہمارے اکثر مسلمان ہیں، روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، باہر نکل کے بابوں کو پکارتے ہیں، اور بعض جو ہیں کفر سے اسلام اختیار کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک آسٹریلین نیو مسلم کا واقعہ سناؤں، آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی۔ تو یار اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، پوری زندگی کوئی یعنی کس لیول کی زندگی گزارتا ہے، آخری وقت میں اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دے دیتا ہے۔ اور بعض اوقات بندے پوری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دین کی زندگی گزارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، حالانکہ وہ دیندار نہیں ہوتے، وہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں۔ ایک آسٹریلین نیو مسلم بتاتا ہے کہ میں، بڑی لمبی سٹوری ہے اس کی، وہ کہتا ہے میری زندگی میں 2-3 ایسے واقعات اوپر تلے ہوئے جس سے مجھے یقین ہوا کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ وہ کرسچن تھا تو بعد میں مسلمان ہوا۔ وہ کہتا ہے جی ایک میری زندگی میں واقعہ یہ ہوا کہ میں یعنی ڈرائیونگ کر رہا تھا، فل سپیڈ پہ جا رہا تھا ٹین ایج میں، اور کہتا ہے سامنے سے ایک ٹرک آ گیا اچانک، تو کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کر لی کہ بس اب تو آخری وقت ہے۔ کہتا ہے ٹرک گزر گیا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہتا ہے مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا، نہ میں نے اسٹیئرنگ موڑا نہ کچھ ہوا۔ کہتا ہے بہرحال اس ایک لمحے کے اندر کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کے نا کئی ایک چیزیں نا، آخری وقت جب بندے کو آتا ہے نا تو کہتا ہے مجھے اپنی زندگی کے کئی واقعات نا ریمائنڈ ہونے شروع ہو گئے کہ اب تو میری موت آ گئی ہے، میں نے تو یہ برائی بھی کی ہوئی ہے، یہ برائی بھی کی ہوئی ہے، یہ برائی بھی کی ہوئی ہے۔ اچھا، کہتا ہے میں پریشان ہوا۔ پھر کہتا ہے کچھ دنوں بعد میں ایک ATM مشین کے اوپر پیسے نکالنے کے لیے گیا تو وہاں پہ کوئی بندہ اندر گھسا ہوا تھا، اس نے یہاں پہ ریوالور رکھی اور مجھ سے پیسے مانگے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کو پیسے نہیں دیے تو اس نے وہ پسٹل چلائی۔ کہتا ہے اس نے چلائی تو گولی نکلی، دوسری تیسری چوتھی پانچویں، اس گولی نکلی نہیں۔ تو کہتا ہے یہ 2 واقعات اوپر تلے میرے ساتھ ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ پھر گائیڈ کر رہا ہوتا ہے نا۔ کہتا ہے میں نے پھر کہا کہ میں پرپز آف لائف کو تلاش کروں گا، مجھے 2 بار زندگی نہیں ملی ہے۔ تو اس بندے نے اسٹڈی کرنا شروع کیا، الٹیمیٹلی وہ قرآن تک، اسلام تک پہنچ گیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے مسلمانوں سے بھی بڑا گلہ کیا کہ یہ آپ کا کام تھا ہمیں پرپز آف لائف بتاتے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک نانی تھی نا، ان کی عمر 80+ تھی، تو وہ کہتا ہے وہ گاؤں میں رہتی تھی، تو کہتے ہیں وہ مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نا یعنی مسلمان ہوا تو میری پہلی خواہش یہ ہوئی کہ میں کسی طریقے سے اسے مسلمان کر لوں، وہ تو مرنے کے قریب ہے، کلمہ پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے میں اپنے گاؤں گیا تو میں نے اپنی نانی سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا بیٹا میں تو تیرے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، یہ سب کچھ۔ تو اس نے کہا میں جان نہیں مانگ رہا، آپ صرف ایک دفعہ شہادت پڑھ دو کہ اللہ کو ایک مانو، جیسس کرائسٹ بھی پیغمبر ہیں، وہ بھی اللہ کے بیٹے نہیں تھے، اور جیسس کرائسٹ نے ہمیں خبر دی ہے کہ آخری نبی آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ میری خواہش آپ پوری کر دو۔
تو وہ نانی کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں، تیرے ساتھ مجھے پیار ہی اتنا ہے، چل تو کہتا ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہوں۔ ہائے ہائے، ایک ہفتے بعد وہ فوت ہو گئی۔ یہ جناب تقدیر کے فیصلے ہیں۔ کوئی شخص پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے، ایمان نہیں ملتا اسے، اور کوئی شخص مرنے سے ایک ہفتہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گھر تک اسلام پہنچا دیتا ہے۔ دونوں زندگی میں اس نے یاشی کی، یہاں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گی۔ آئے ہائے ہائے، یہ خدا کے فیصلے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ کافر ہیں نا جی، یا بد عقیدہ ہیں، مسلمان ہیں اور شرک کے اندر مبتلا ہیں، پاؤں پکڑنے پڑے، پاؤں چومنے پڑے، حد رکوع جھکے بغیر، پاؤں بھی چوم سکتے ہیں آپ، ہاتھ چومنے پڑے، منت سماجت کرنی پڑے، جیسا کہ ہم یہ شخص کوئی عام انسان بھی نہیں دے سکتا کہ اس کے سامنے ایک بلی بھی آگ میں جل رہی ہو وہ اس کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اپنے ماں باپ کو، گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں، اور میں اس نیو مسلم سے کہوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاؤں پڑھ کے کسی طریقے سے ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں، قرآن پاک پڑھ کے سامنے رکھیں، کامن ٹرمز کے اوپر بات کرنا شروع کریں، ان کو بتائیں پرپز آف لائف کیا ہے۔ دنیا میں انسان اس لیے نہیں آیا کہ وہ پیدا ہو اور وہ کھا پی کے اور بچے پیدا کر کے مر جائیں، وہ تو جانور بھی کر رہے ہیں۔ انسان کو اللہ نے ایک سیریس کریشن بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان نے جواب دہ ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے یعنی میری خواہش یہ ہے کہ آپ نا ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ زندگی میں تو آپ دعا کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت سے بشرف فرمائے، اور کوشش کریں۔ کئی لوگوں نے کوشش کی ہے اور وہ کامیاب ہوتے ہیں۔